ایک اشارے کی ایک عبارت کی طرف، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات لکھی ہے، پہلے اس کو دیکھ لو آپ۔ وہ سامنے رکھی ہوئی دو کتابیں سامنے بھی رکھی ہوئی ہیں، چلیں یہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت لکھی ہے، اور وہ چلتا آ رہا ہے مضمون، اگر ہم دیکھیں گے وہی مضمون ہے جو اس دن ہم نے پڑھا تھا، رد الاشراق، 8ویں فصل ہے فی ذکر رد الاشراق فی العادات۔ بعض عادات ایسی ہوتی ہیں جو شرک کو پر جو ہے دلالت کرتی ہیں، انسان بعض عادات کے ذریعے سے جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فصل یعنی یہ اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی دنیا کے کاموں میں جیسا معاملہ اللہ سے رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم طرح طرح سے کرتا رہتا ہے، ویسے ہی معاملہ اور کسی سے نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیمی معاملات ہوتے ہیں، ایسی تعظیم کسی اور کے سامنے نہ کرے۔ اس فصل کے اندر شاہ اسماعیل شہید نے یہ بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت، چار آیات پیش کی۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف سے ایک حدیث، ابن ماجہ سے دوسری حدیث، اور تیسری ابو داؤد سے پیش کی، ٹھیک ہے، یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اور ایک اور انہوں نے پیش کی ہے مسلم سے، اور ایک پھر ابو داؤد سے 5، اور ایک شرح السنہ سے 6، ایک ترمذی سے 7، ایک مسلم سے 8، اور پھر شیخین یعنی مشکات سے انہوں نے پیش کی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے کہا کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 12-13 احادیث لکھنے کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور 14ویں نمبر پر ایک حدیث ذکر کی۔ پہلے ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے کیا۔ اخرج احمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ یہاں پر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی یہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں، اور اس اونٹ نے آ کر اپنی گردن جھکا دی، جیسا سجدہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو جانور بھی آ کر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا کہ درخت بھی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کی تعظیم ایسی کریں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم کیا کریں؟ آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ گویا کہ سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ یہ سجدہ مجھے نہیں کرو تم، کیونکہ تمہیں مکلف بنایا گیا ہے جنات اور انسانوں کو کس چیز کا؟ وما خلقت الجن والانس، جانوروں کو مکلف، بولو درختوں کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن کو مکلف بنایا گیا ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تم۔ تو یہ سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے پارے کے اندر آتا ہے، تو وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا ربکم، چونکہ ایک سجدہ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے جو تعظیم اور جو آداب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کرتا ہے، وہی تعظیم، وہی آداب، اور وہ کسی اور کے لیے جو عبادت کو پر دلالت کرتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا مقام بتا دیا کہ میرا مقام کیا ہے. آپ نے فرمایا وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اپنے بھائی کی تم کیا کرو، اکرام، اس کا ادب کرنا آپ کو پر لازم ہے. اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کو کہا کہ میں تمہارا کیا ہوں، میں بھائی ہوں، میں تمہارا کیا ہوں بھائی ہوں. ٹھیک ہے بھائی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب اس کے بارے میں شاہ اسماعیل نے کیا لکھا ذرا یہ دیکھیں. پہلے ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا کہ پیغمبر خدا مہاجرین و انصار میں بیٹھے تھے کہ آیا ایک اونٹ، پھر اس نے سجدہ کیا پیغمبر خدا کو. سو ان کے اصحاب کہنے لگے کہ اے پیغمبر خدا تم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت، بس ہم کو تو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں. سو فرمایا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی. فا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فائدہ. یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، سب انسان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ایک قسم کا وہم ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، میں بھی تمہارا بھائی ہوں. تو اس میں ایک وہم ہوتا تھا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بھائی ہیں بس، تو ان کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں. بھائی بھائی ہونے میں سب برابر ہوتے ہیں. انما المؤمنون، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی ہونے میں سب کیا ہے بھائی؟ برابر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص ہم سے فضیلت حاصل نہیں. یہ وہم ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں بھائی اس طرح بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن بھائی بھائی میں بھی درجے ہوتے ہیں نا. جس طرح ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو حضور نے اگرچہ یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، انسان ہونے میں تو ہم سب ٹھیک ہے بھائی ہیں، لیکن حضور کا درجہ ہم سے ایسے بڑا ہے جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اس کا درجہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑا ہوتا ہے. اور بڑا جو بھائی ہوتا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی ہمارے معاشرے میں یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، بڑا بھائی کس کے درجے پر ہوتا ہے بھائی؟ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ امت کے لیے کیا ہوتے ہیں بمنزلہ روحانی باپ ہے نا، ابوت کے درجے میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث کا مطلب بیان کیا ہے. اس سے یہ تم نہیں سمجھ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک بھائی ہے نا، ایسی بات نہیں ہے. تو سمجھ گیا بات کو؟ اب یہ خام خواہ کی اعتراض کرنا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم پر اتنی فضیلت، یہ صرف کیوں؟ یہاں دیکھو، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، انسان سب آپس میں کیا ہے بھائی؟ نعیم الدین صاحب مراد آبادی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ سارے انسان جو ہے کیا ہے بھائی؟ بھائی ہیں. سارے انسان کیا ہیں؟ سارے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. انہوں نے کہا سارے ایک ہی درخت کی کیا تھی بھائی؟ شاخیں تھیں. اسی شاخ کے اوپر ابو جہل بھی ہے، اسی شاخ کے اوپر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. تو یہ تو خود کہہ رہے ہو آپ، ابو جہل اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک درجے میں، ایک ہی درجے میں بھائی ہیں. تم خود لکھ رہے ہو، اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہو. جب کوئی آدمی کسی کے اوپر انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت ایک انگلی کا اشارہ دوسری کی طرف ہوتا ہے، 4 انگلیوں کا اشارہ خود اپنی طرف ہوتا ہے اس کا. تو تم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہو خام خواہ. تو شاہ اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں. انسان آپس میں کیا ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. کس کی اولاد بھائی؟ آدم کی اولاد. اے آدم کی اولاد. کیا مراد؟ کیا وہ حابیل قابل یہ مراد ہے کیا؟ نہیں، سب انسان. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد.
یہ سارے جو اللہ تعالیٰ بار بار یا بنی آدم یا بنی آدم کہہ رہے ہیں، تو یہ کس کے؟ حابیل قابیل کو کہہ رہے ہیں وہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اولاد تھی آدم کی، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم کی اولاد سے جو وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو حکم تھا کہ بھئی یہ سارے بنی آدم ہیں۔ یہ سب کس کے حکم میں بھئی؟ بنی آدم۔ تو فرما رہے ہیں یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں تو سب آپس میں کیا ہو بھائی؟ بھائی۔ اچھا، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپس میں سب بھائی ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی بھائی سے فری ہوتا ہے، اس کو تھپڑ بھی مار دیا، اس کو برا بھلا بھی کہہ دیا، نہیں، کہا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، ان کو چھوٹا بھائی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو اپنے درجے کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو شاہ اسماعیل شہید تو رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں پر تو کیا بیان کر رہے ہیں بھئی؟ انبیاء کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو عام درجے کا بھائی نہیں سمجھنا۔ اگر حضور نے کہہ دیا ہے یا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر ہر امت کے نبی کے بارے میں کہا ہے کہ نبی اپنی امت کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کس کو بھیجا بھائی قوم سمود کی طرف؟ صالح علیہ السلام کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف کس کو بھیجا؟ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ دیکھو قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی اپنی امت کا ساتھ اس کا جو رشتہ ہے ایک قسم کا وہ بھائی والا ہے۔ کون سا ہے بھائی؟ بھائی والا ہے۔ حضور بھی کہہ رہا ہے اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی کیا کرو؟ اکرام کرو۔ یہاں پر بھی تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وہم کو دور فرما رہے ہیں کہ بھائی ہونے میں تو سب برابر ہے، پھر ان کو ہم پر کیا فضیلت؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، بھائی ہونے میں بھی سارے برابر، ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کی تعظیم جس طرح واجب ہوتی ہے اور بڑے بھائی کی تعظیم ویسے کی جاتی ہے جیسے کہ باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، لہٰذا حضور یا صحابہ یا اپنے اولیاء جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ایک تو یہ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں۔ اب یہ دوبارہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، یعنی انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح بڑے بھائی کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ہی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کی چاہیے۔ بندگی کس کی کرنی چاہیے بھائی؟ اچھا، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام اور امام زادے، پیر اور شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، لیکن اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہوئے، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ کہ خدا کی سی۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہاں پر تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ خود سمجھا رہے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ نے ان کو ہم پر بڑائی دی ہے، تو کیسا ہم انبیاء کی فضیلت کو گھٹا رہے ہیں؟ انبیاء کی فضیلت کو ہم تو بڑھا رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل تو انبیاء کی فضیلت کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، ایک بریلوی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم جو حدیثیں یہ پیش کر رہے ہو یا قرآن پاک کی آیات پیش کر رہے ہو، اس میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ نبی اپنی قوم کا کیا ہے؟ بھائی۔ تم کیوں کہتے ہو نبی کو اپنا بھائی؟ اکرموا اخاکم، حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں کیا حق ہے؟ صحابہ نے کیا کہا ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو؟ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا. حضور نے کیا کیا ہوا تھا ابھی؟ تو ابو بکر کے سمجھنے وہ ہو گئے کہ کیا کروں میں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جا کر یا رسول اللہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. آپ میری بیٹی سے کیسے رشتہ کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اب اس سے استدلال کیا ہے؟ اس سے استدلال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. وہ الگ بات ہے, پھر اس کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ میں آپ کا بھائی ہوں لیکن دینی اعتبار سے ہوں, نسبی اعتبار سے نہیں. وہ سمجھا دیا کہ دینی اعتبار سے ہوں. ٹھیک ہے بھائی. تو اب دیکھو حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ صحابہ نے کب کہا ہے, صحابہ نے کہا ہے کیوں نہیں کہا؟ سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ عمرے پہ جاؤ, اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. دیکھو حضور وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم اپنے بھائی کو یاد رکھ. عمر نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ تو ہمارے نبی ہیں, آپ ہمارے کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ان کو کیا سمجھتے تھے, انسانی اعتبار سے بھائی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر صرف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں سجدہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح انسان ہے, لیکن تم پر مجھے تمہاروں پر فضیلت حاصل ہے, لیکن وہ کس اعتبار سے ہے فضیلت؟ نبی ہونے کے اعتبار سے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی, اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید تعظیم کو اضافہ فرما رہے ہیں, اس وہم کو دور فرما رہے ہیں, نہ کہ بولو نہ کہ توہین, یا یہ بیان نہیں کر رہے کہ صرف اتنی تعظیم کرنی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. خام خواہ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو غلط طریقے سے پیش کرنے والی بات. صحیح ہے.